وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. وقال الله تبارك وتعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس اور بالخصوص محترم فضیلت الاخ حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن شاہین حافظہ اللہ، محترم یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ، محترم مولانا عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ، دیگر علماء، زعماء، خطباء، مدرسین، طلباء اور ڈیرہ غازی خان کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم ایک دعوتی، اصلاحی اور تبلیغی پروگرام کے تحت جمع ہیں. اصلاح مقصود ہے، بگاڑ مقصود نہیں ہے. محبت مقصود ہے، نفرت مقصود نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ بھی اسی جذبے سے بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، مانیں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، اور جب اس نے کوئی حقیر چیز بھی بیکار نہیں بنائی تو اتنا بڑا انسان وہ بے مقصد بنائے گا، یہ اس کی حکمت کے بالکل خلاف. انسان کا ایک خاص مقصد ہے، اور ہمیں اس مقصد کو پانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا.
رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ چلایا ہے، جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ اگرچہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کا دین، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، آپ کی 23 سالہ دور نبوت کی پوری زندگی جو کتب احادیث کی شکل میں آج الحمدللہ مسلمانوں کے درمیان محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اسلام اسی طرح محفوظ رہے گا۔ اور یہ حفاظت اللہ تعالی آپ جیسے لوگوں سے ہی لیتا ہے۔ محدثین بھی انسان تھے، جنہوں نے حدیثیں لکھی وہ بھی انسان تھے، جنہوں نے حفظ کی وہ بھی انسان تھے، وہ جن سے پڑھے وہ بھی انسان تھے، جو پڑھے وہ بھی انسان تھے، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح چل رہا ہے۔ اور اللہ آپ سے بھی دین کا کام لے رہا ہے، اور اللہ کرے لیتا رہے، چونکہ اس سے زیادہ اچھا، پاکیزہ اور خوبصورت مشن اور مقصد اور کوئی نہیں ہے۔ اب جب انسان کے مقصد کی بات آئی کہ اللہ نے انسان کو ایک مقصد سے بھیجا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد یہ ہے جو ہم عموماً سطحی سوچ رکھنے والے اسے کہتے ہیں کہ میاں ایک ہی مقصد ہے، آؤ دنیا میں کچھ پڑھو لکھو، شادی کرو، بچے پیدا کرو اور پھر مر جاؤ، بس یہ ایک مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں، یہ مقصد تو جانور بھی پورا کر رہے ہیں۔ جانور بھی دنیا میں آتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، لیکن بکرا بکری ملتے تو ہیں نا، ان کی نسل آگے چلتی ہے، پھر وہ کسائیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، آپ انہیں رگڑ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ یہ مقصد تو جانور پورا کر رہے تھے، پھر اللہ کو انسان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ حتیٰ کہ جب فرشتوں نے بھی کہا اللہ تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے، جنات کے تجربے کی بنیاد پر، جو جنات کو وہ دیکھتے تھے کہ یہاں خون خرابہ کرتے ہیں، لڑائی فساد دنگا، یہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو دوسری مخلوق زمین میں بنا رہا ہے جو قتل و غارت کرے گی، خون ریزی کرے گی، فساد کرے گی۔ اللہ نے کہا جو رب میں ہوں تم نہیں ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس انسان کا بڑا عظیم مقصد ہے، اور یہی وجہ ہے انبیاء دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے، ان میں سے ایک بھی نہ فرشتہ بھیجا ہے، نہ جن بھیجا ہے، نہ عورت بھیجی ہے، سارے کے سارے انسان بھیجے اور مرد بھیجے۔ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، جتنے بھی انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے وہ انسان بھی تھے اور مرد بھی تھے۔ گویا ان دونوں چیزوں کو، انسان کو باقی مخلوق پر فضیلت ہے، پھر انسانوں میں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ عورت نبی نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ عورت مفضول ہے، اور پیغمبر کو جچتا نہیں ہے کہ وہ مفضول مخلوق کے اندر سے آئے اور کوئی مرد اس پر حاکم بن کر آئے۔ ظاہر بات ہے اگر عورتوں میں پیغمبر ہوتا تو وہ کسی کی بیوی بھی ہوتی اور مرد اس کا حاکم ہوتا۔ یہ پیغمبری شان کے خلاف تھا۔ اللہ نے اس منصب کو ہر اعتبار سے اونچا رکھا، اس لیے کہ انسان کے بھیجے جانے کا مقصد عظیم تھا، اور وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک مقصد ہے،
جنوں کے پیدا کرنے کا بھی اور انسانوں کے پیدا کرنے کا بھی، کہ وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، عبادت کریں۔ اب دیکھیں کہ دنیا نے کیا کیا، آپ کے پڑوس میں دیکھیں، دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، دن رات غیر اللہ کی پوجا اور پرستش ہوتی ہے، کھائیں اس کا اور گائیں کسی کا، تنخواہ دے کوئی اور ملازم کام کرے کسی کا، مرغی کو دانا ڈالے آپ، انڈا دے پڑوسیوں کے گھر میں، اس مرغی کو کون رکھے گا؟ کون رکھے گا اسے؟ اور یہ اس کی اتنی بڑی اہمیت تھی اس عقیدے کی، اس نظریے کی، کہ ابھی دنیا وجود میں ہی نہیں آئی تھی، نہ دنیا میں سورج تھا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ زمین، نہ آسمان، کچھ بھی نہیں تھا۔ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد قیامت تک آنی تھی، اللہ نے وہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ان کو ایک خاص قسم کا وجود دے کر ان کا ایسے اجتماع جیسے آج آپ بیٹھے ہیں، ایسے اللہ نے اپنے سامنے ان سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک بات رکھی۔ بات رکھی نہیں، صرف رکھی نہیں، پھر ان سے وعدہ لیا کہ تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب رب العالمین نے، کائنات کے بادشاہ نے، کائنات کے حاکم حکمران نے، کائنات کے مربی نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی نسل کو نکالا، پھر ان کے آگے ایک بات رکھی، عہد و پیمان لیا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، دنیا میں تم میرے مہمان بنو گے، میں تمہارا میزبان بنوں گا، ساری کی ساری زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں سجا دوں گا، کہیں تمہیں کنو نظر آئیں گے، کہیں انار اور انگور نظر آئیں گے، کہیں آم اور کیلے نظر آئیں گے، کہیں سیب اور امرود نظر آئیں گے، دنیا کی ساری نعمتیں تمہاری منتظر ہوں گی، لیکن تمہیں صرف اس لیے بھیجوں گا کہ نعمتیں میری کھاؤ تو شکر بھی میرا بجا لاؤ، اس مقصد کے لیے میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا۔ لیکن اپنے ضمیر کو ٹٹول کر، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، دنیا میں جانے سے پہلے میں تمہیں دنیا میں بھیجنے کے بعد اتنی نعمتوں سے نوازوں گا، حتیٰ کہ سورج کو تابانی عطا کروں گا تو تمہارے لیے، میں چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تو تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تو تمہارے لیے، بدلے میں صرف مجھے یہ بتاؤ الست بربکم، میری یہ نعمتیں پانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ مجھے اپنا رب سمجھو گے کہ نہیں؟ راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، الست بربکم، میری یہ نعمتیں پانے کے بعد بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، الست بربکم، مجھے بتلاؤ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد مجھے اپنا معبود مانو گے کہ نہیں؟
اللہ کا قرآن کہتا ہے ساری مخلوق، ساری کی ساری مخلوق، اس میں کوئی بھی نہیں بچا، جن میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں۔ ساری کی ساری مخلوق نے یک زباں ہو کر کے اللہ کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے۔ آج دنیا میں آنے کے بعد اہل حدیثوں کے سوا کسے یہ وعدہ یاد ہے؟ کس کو یہ وعدہ یاد ہے کہ میں رب العالمین سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تیرے سوا کسی کو داتا و دستگیر نہیں مانوں گا؟ کوئی کسی کو یاد کرتا ہے غم کے وقت، کوئی کسی کو یاد کرتا ہے خوشی کے وقت، کوئی اپنے دلوں میں بت خانہ بنا کر اپنے اندر ہی صنم کی پوجا کیے رہتا ہے، خیالوں میں، تصور شیخ میں۔ جیسے کسی نے کہا دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ کسی نے کہا ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ اب یہ جو دلوں میں صنم خانے سجانے والے پتھر کے بت نہیں، تصور شیخ کے بت دلوں میں سجانے والے، یہ جب دست بستہ وضو کر کے دست بستہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی رکوع کی شکل میں، کبھی سجدے کی شکل میں۔ اقبال نے انہی لوگوں کے لیے یہ کہا، کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ پہلے اپنے دلوں کے بتوں کو پاش پاش کیجئے، ان صنم خانوں کو توڑیے۔ پہلے جب تک اپنے دل کے صنم خانے نہیں ٹوٹتے، آپ دنیا میں موجود صنم خانوں کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ آپ کی بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، میرے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے توحید والے وہ ہیں جب اللہ رب العالمین کا اذا ذکر الذین وجلت قلوب واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن سن کر، اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے، مشرک کا یہ حال ہوتا ہے۔ فرمایا جب بھی اکیلے اللہ کا ذکر ہوگا، غیر اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، غوث کا نعرہ نہیں لگے گا، فلاں کا نعرہ نہیں لگے گا، بہاول الحق کا نعرہ نہیں لگے گا، اس وقت ان لوگوں کے دلوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان بدبختوں کے دل گھٹ جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے یہ بالکل ویران ہو چکے ہوں، مردہ خانے جیسے ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی غیر اللہ کا نام اس میں آئے، فرمایا اذا ہم یستبشرون، اچانک ان مردہ خانے میں روح لوٹ آتی ہے۔ پھر اس کونے سے نعرہ لگے گا یا غوث اعظم، یہاں سے نعرہ لگے گا یا رسول اللہ، یہاں سے نعرہ لگے گا یا بہاول الحق، وہاں سے نعرہ لگے گا یا علی مدد۔ ایسے ہو جائے گا جیسے ان مردہ خانوں کے اندر روح واپس لوٹ آئی ہو۔ یہ مشرک کی نشانی ہے۔ اگر توحید سن کر دل گھٹتا ہو، شرک کی باتیں کر کے دل خوش ہوتا ہو، پھیلتا ہو، سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، آپ کے دل میں شرک بھرا ہوا ہے۔ پہلے دل کے اس بت کو توڑیے۔ آپ دیکھیے اللہ کے پیغمبروں کو، سیدنا یوسف علیہ السلام
قید ہو کر غار میں آئے. غار والوں نے دیکھا بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے, چہرہ بھی نورانی ہے, خوبصورت بھی ہے. کسی کو خواب آیا, خواب ان کے سامنے رکھ دیا. تو ہمیں بھلا مسلمان معلوم ہوتا ہے, ہمارے اس خواب کی تعبیر تو دیجئے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر دینے سے پہلے انہیں کہا کہ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر ارباب متفرقون خیر, کیا بہت سارے خدا بہتر ہوتے ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یا اکیلا اللہ رب العالمین بہتر ہے؟ مجھے بتاؤ. جیل کے اندر بھی توحید کی دعوت دینے سے موحد باز نہیں آتا. ہر جگہ یہ مومن کا شیوا ہے, جہاں بھی جائے گا توحید کا بوٹا لگائے گا, توحید کا ڈنکا بجائے گا, توحید کی دعوت دے گا. اور ہم کیسے دعوت دیں گے؟ سچی بات ہے, مجھے تو اہل حدیثوں سے بھی گلہ رہتا ہے. توحید کی دعوت آپ کیسے دیں گے؟ آپ کے عقیدے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ رہ کر, پڑوسیوں کے ساتھ رہ کر ان کے اثر قبول کر لیتے ہیں. آپ وہی بولی بولنے لگتے ہیں جو پڑوسی بولتا ہے, آپ بھی وہی بولی بولنے لگتے ہیں. میں نے خود کتنے اہل حدیثوں سے سنا جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کروں, گھر میں اتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں, رشتے نہیں آتے, بچے جوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, نوکریاں نہیں لگتی, میری 3 4 دکانیں ہیں, 2 ڈور کارنر کی دکانیں ہیں, گاہک نہیں آتے, گھر میں بڑی پریشانی ہے, بیوی بھی بیمار ہے, بچے بھی بیمار ہیں, میں بھی کچھ بیمار ہی رہتا ہوں. میں نے مولوی صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب نے کہا کسی نے کچھ کرا دیا ہے, اور ایسا کرایا ہے کہ بندش ہو گئی, رشتے بند, تیرے بچوں کی نوکریاں بند, تیری دکان سے گاہک بند, اور تیری صحت بند, ہر چیز بند کرا دی. کس نے؟ اس تعویذ دینے والے نے. اس تعویذ دینے والے نے سب کچھ بند کرا دیا. اب اس کا اتنا اللہ کے بارے میں اتنا کمزور عقیدہ ہے یہ کہ گویا اللہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا ہے, لیکن تعویذ والوں نے اسے رکوا دیا. اللہ آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا تھا, تعویذ والے نے بندش کرا دی, رکوا دیا. اللہ آپ کے بچوں کی نوکری لگانا چاہتا تھا, بیچ میں تعویذ والا آ کے اس نے ایسی تعویذ کی ڈنڈی پھیری, وہ رکوا دیے. اب مجھے بتائیے طاقتور کون ہوا اس پورے پروسیجر میں؟ وہ مولوی طاقتور ہوا یا اللہ طاقتور ہوا؟ مولوی طاقتور ہوا. دیکھیے آپ کی یہ مسجد ہے, آپ نے برابر میں کوئی دوسرا پلاٹ خریدا مسجد کی توسیع کے لیے کہ مسجد کو بڑا کرنا ہے. آپ کے محلے میں کسی نے جا کے, دوسرے مسلک والے نے جا کے کورٹ میں اسٹے لے لی کہ جی یہ وہابیوں کی مسجد ہم نہیں بننے دیں گے, ادھر یہ پلاٹ جو بنا رہے ہیں ان کو روکو, اور عدالت نے ان کو اسٹے دے دیا اور مسجد بننے سے رک گئی. مجھے بتائیے وہ دوسرے مسلک والے جیتے یا آپ جیتے؟ دوسرے مسلک والے, جس نے رکوایا وہ جیتا. جب تعویذ دینے والے نے وہ سارے کام رکوا دیے جو اللہ کرنا چاہتا تھا, تو کون جیتا؟ وہی جیتا نا. کہاں گیا آپ کا وہ نعرہ اہل حدیثو؟ وہ نعرہ آپ کا کہاں گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیسا قادر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو مولوی سے نعوذ باللہ ہار جاتا ہے, وہ کیسا طاقت والا ہے. اللہ کے رسول کو سنیے, آپ جب دعا فرماتے ایک جملہ بار بار کہتے, فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے الہ العالمین, دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں
کہ جسے کوئی تو دینے پر آئے تو وہ اسے روک دے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں، اور جسے تو نہ دینے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ عقیدہ اپنائیے، اس عقیدے کے ساتھ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو جائیے، رب العالمین سے التجائیں کیجیے، رب العالمین سے گڑ گڑائیے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، جب بھی ان کو مشکل آئی انہوں نے اپنی مشکل میں کس کو پکارا؟ ہمیشہ اللہ کو پکارا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا ذرا مچھلی والے کا حال بھی سنو، غضبناک ہو کر ہم سے پوچھے بغیر اپنی بستی چھوڑ کر چل پڑا۔ وہ یہ سوچ بیٹھا کہ میں دریا پار کر جاؤں گا، رب العالمین کا فیصلہ ہے آج میں تجھے دوسرے کنارے لگنے ہی نہیں دوں گا۔ ڈیرہ غازی خان والو بتاؤ، اللہ کی مرضی پوری ہوئی یا اللہ کے پیغمبر کی مرضی پوری ہوئی؟ سب کچھ کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ جیسے کشتی میں بیٹھا، کشتی منجھدار میں پھنس گئی، کشتی ڈوبنے لگی۔ ارے لوگوں کے تو عقیدے یہ ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی 10 12 سال پرانی کشتیاں ڈوبی ہوئی بھی ترا دیتے ہیں۔ اس کشتی میں پیغمبر بھی موجود ہے مگر کشتی ڈوب رہی ہے۔ سوچئے تو صحیح، پیغمبر اس کشتی میں موجود ہے، اس کے باوجود کشتی منجھدار میں پھنس گئی۔ لوگ بار بار کرے ڈالتے ہیں، حضرت یونس کے نام آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا شریف آدمی ہے، یہ تو نیک آدمی ہے، یہ تو بھاگا ہوا اپنے مالک کی مرضی سے بھاگا ہوا معلوم نہیں ہوتا۔ پھر کرا ڈالتے ہیں، پھر یونس کے نام۔ اللہ نے بھی ٹھان لی کہ میں نے تمہیں دوسرے کنارے نہیں لگنے دینا۔ اللہ نے بالآخر جب علاقے والوں نے، کشتی والوں نے یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال کر دریا برد کیا، سمندر برد کیا۔ دیکھیے پیغمبر کشتی میں بیٹھا ہے تو کشتی ڈوب رہی ہے، پیغمبر کو کشتی سے نکالا تو کشتی تیرنے لگی۔ کتنا الٹ معاملہ! رب اپنے آپ کو منواتا ہے، دنیا والوں رب میں ہوں۔ کھلانے والا رب ہوتا ہے، کھانے والا نہیں ہوتا۔ سلانے والا رب ہوتا ہے، سونے والا نہیں ہوتا۔ مشکلیں حل کرنے والا رب ہوتا ہے، مشکلوں میں گھرا ہوا رب نہیں ہوتا۔ حاجتیں پوری کرنے والا رب ہوتا ہے، حاجت مند رب نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں کون سمجھائے گا اور آپ کب سیکھیں گے؟ میرے بھائی ہماری زندگی رہی کتنا گئی ہے کسی کو پتا؟ ابھی 1 مہینہ پہلے آپ کی مسجد کے بہترین نمازی بھائی عبد القیوم صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ میں جب پچھلے سال آیا ہوں، کھانا میں نے انہی کے گھر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، اور جب باہر ہمیں رخصت کرنے لگے، باہر نکل کے باقی جو ان کے بھائی تھے سب کو بلایا، اور میرا ان سب کے ساتھ میرے ساتھ ان کا تعارف کروایا۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ آج بھی میں اسی گھر میں آیا، کھانا بھی کھایا ہے، مگر وہ موجود نہیں، وہ موجود نہیں۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کب لاد چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ میرے بھائی اس زندگی سے، اس عمر سے، اس صحت سے، اس موقع اور فرصت سے فائدہ اٹھائیے، اور ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ یاد رکھ لو، دنیا
اسی طرح چل رہے ہیں. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے. سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے. آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے. یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے. لیکن پینا سب نے ہے، وہ کھاری گھونٹ ہم سب نے پینا ہے. سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. رب العالمین نے اسرائیل کے ہاتھ میں وہ لسٹ تھما دی، کس دن کس وقت کس جگہ کس کا کیس تو نے کرنا ہے، کس کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، کس کو دنیا سے برزخ کی طرف لے جانا ہے. اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں مقرر کر دی. پھر آگے جو کام آنے والی، جس سے آپ کی نماز کی قیمت لگے گی، آپ کے روزے کی قیمت لگے گی، آپ کے حج کی قیمت لگے گی، آپ کے خیرات صدقات کی قیمت لگے گی، آپ کے ذکر اذکار کی قیمت لگے گی، آپ کی قربانیوں کی قیمت لگے گی. وہ چیز توحید ہے. اس کے بعد اگر توحید آپ کے پلے نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کی قربانیاں بیکار، آپ کی نمازیں بیکار، آپ کے مسجدیں بنانا بیکار، مدرسے کھولنا بیکار، قرآن پڑھنا پڑھانا بیکار. اگر توحید کی نعمت سے آپ محروم ہیں، یہ توحید بنیادی چیز ہے. جب اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو قبول کرے گا، بدلے میں رب العالمین آپ کو جنت دے گا، بدلے میں رب العالمین آپ کو جنت دے گا. یقین مانیے جنت کی ساری نعمتیں اللہ نے فرشتوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے بنائی ہیں. جبریل کو تو آم کے ذائقے کا بھی پتہ نہیں کہ آم کھٹا ہوتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے. اس نے تو صرف شکل دیکھی ہے، ذائقہ کبھی نہیں چکھا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بنائی ہیں. بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا جو بھی تمہارا نفس جی جس چیز کی خواہش کرے گا، اللہ رب العالمین تمہاری وہ خواہش جنتوں میں پوری کرے گا. ہر وہ چیز تمہیں عطا کرے گا جس چیز کا رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے. اللہ اپنے سارے وعدے پورے کرے گا. آپ کی پوری زندگی جنت کے اندر ایسی ہو جائے گی، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی وہ ٹھاٹ باٹ نہیں دیکھے ہوں گے جو رب العالمین اپنی جنت میں ایک ادنا جنتی کو عطا کرنے والا ہے. ساری جنتوں میں جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، پیچھے جہاں تک نگاہ جائے گی، دائیں جہاں تک نگاہ جائے گی، بائیں جہاں تک نگاہ جائے گی، سامنے جہاں تک نگاہ جائے گی، اللہ کہے گا میرے بندے، اس بندے سے جو دوزخ سے سب سے آخر میں نکلے گا، جنت میں سب سے آخر میں جائے گا. دل میں سوچتا ہوگا یار لوگوں نے تو قبضے کر لیے ہوں گے، جو پہلے آئے ہوں گے، پتہ نہیں میرے لیے کوئی جگہ بچی ہے کہ نہیں. بڑی للچاتی نظروں سے رب العالمین کی طرف دیکھے گا اور پھر رب العالمین سے للچائے انداز میں کہے گا الہ العالمین دوزخ کی طرف تو میرا منہ ہے، میرا منہ جنت کی طرف کر دے. اللہ کر دے گا. پوچھے گا اور تو نہیں مانگے گا؟ کہے گا نہیں مانگوں گا. کچھ دیر کے بعد جنت میں آگے دروازے کھلے دیکھے گا، باغات دیکھے گا، پھلواڑیاں دیکھے گا، ندی نالے بہتے دیکھے گا. الہ العالمین مجھے ذرا وہاں تک تو جانے دے. اللہ وہاں تک لے جائے گا اور تو نہیں مانگے گا. اللہ کہے گا، وہ بندہ کہے گا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا. حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ وہ اس کے بعد دور بڑا خوبصورت محل اور باغ دیکھے گا
اللہ وہاں تک جانے دے۔ اللہ کہے گا میرے بندے جہاں سے تو چلا ہے، جہاں تو کھڑا ہے، اور دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے جہاں تک تیری نگاہ جا رہی ہے، میں نے یہ سارا رقبہ تیرے لیے متعین کیا تھا۔ یہ سب سے یہ سب سے ادنا درجے کے لیے۔ اور پھر دنیا میں آپ نے ایسا کوئی ریموٹ نہیں دیکھا ہوگا، اس میں بھی سیل ڈلتا ہے، پھر اس میں بٹن میں بھلے وہ ٹچ بھی ہو تو آپ کا انگوٹھا، آپ کی انگلی اس جگہ پہ ٹچ ہونی چاہیے تو وہ ریموٹ کام کرتا ہے۔ اللہ وہ ریموٹ جنت میں آپ کے دماغوں اور آپ کے خیالوں میں فٹ کر دے گا۔ نہ سیل لگے گا، نہ سیل کی ضرورت پڑے گی، نہ سیل فیوز ہوگا۔ دماغوں میں کیسے لگے گا؟ مثلا ایک انار کھڑا ہے لیکن اونچا ہے، انار ہے اونچا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار انار تو ہے، سیڑھی بھی نہیں ہے لیکن اونچا ہے، دل چاہ رہا ہے کھانے کو، کیسے کھاؤں؟ کاش یہ نیچے ہوتا۔ اللہ کی قسم اللہ نے جنت میں کاش نہیں رکھی، کاش نہیں رکھی کہ بندہ حسرت، دنیا میں بھی حسرتوں میں پھرے اور جنت میں بھی حسرتوں میں پھرے۔ اللہ کہے گا بندے اب ان حسرتوں کو دور کر، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اللہ رب العالمین آپ کو وہ چیز عطا کرے گا، صرف آپ سوچیں گے یہ کاش یہ نیچے ہوتا۔ آپ کے دماغ میں جو ریموٹ لگا ہوا ہے اس کا کنیکشن اس کے سارے پھلوں کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آپ نے ایسا سوچا کاش یہ نیچے ہوتا، وہ نیچے آ جاتا ہے، وہ نیچے آتا ہے، آپ اسے توڑتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر وہ ٹہنی خود بخود اوپر جاتی ہے اور وہ انار پھر سے لگ جاتا ہے۔ آپ نے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھایا، کوئی بول و براز نہیں، صرف پسینہ آئے گا اور پسینے سے رب العالمین آپ کی وہ ساری غذا ہضم کر دے گا، ساری غذا ہضم کر دے گا۔ یہ جو جملہ بہت عظیم جملہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ کہ آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ بڑی لمبی لسٹ تھی۔ اللہ نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میرے بندے بس تو میرا بن جا، جنت میں تجھے وہ ملے گا جو تو چاہے گا، جو تو چاہے گا، میں چاہوں گا نہیں، جو تو چاہے گا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جماعت احرار کے بانی تھے، انگریز کے خلاف بڑا جہاد کیا انہوں نے۔ اللہ قبول کر لے، اور کسی کا کوئی بھی اچھا کام ہو تو انہیں ماننا چاہیے اور سراہنا چاہیے۔ یہ تقریر کرتے کرتے اس آیت پہ جب پہنچے اور جنت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے گا جو جس کی تم خواہش کرو گے، تو آپ جیسے کوئی بزرگ حقے کے شوقین جیسے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی حقے کا شوقین بیٹھا تھا، حقے کے بڑے شوقین ہوتے۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو حقے کو ایسا سجا کے رکھتے ہیں جیسے پٹھان اپنی گاڑیاں نہیں سجاتے، سائیکل کو بھی پھندنے اور پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہوتا ہے، کار کو بھی اسی طرح، پٹھانوں کی گاڑیاں بھی اسی طرح ہوتی، شیشے تک وہ پھول 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 سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ حقے کو بھی ایسے انہوں نے بنایا ہوا تھا، کوئی پیتل کی نڑیاں، اس کی اسٹیل کی، کوئی تلیا اسٹیل کا، بڑے کوئی پائپ اس میں، پھر آگے جو منہ سے جہاں سے پیتے ہیں وہ چاندی کی سلفیاں بنا کے تھوڑی سی خوبصورت زنجیر لگا کے جب پی کے فارغ ہوئے تو اس کو سلفی سے بند کر دیا تاکہ یہ محفوظ رہے اور سیو رہے۔ یہ بڑے جتن کرتے ہیں۔ کسی بزرگ نے پوچھا شاہ صاحب آپ جو کہتے ہو کہ جنت میں ہر چیز ملے گی جو تم چاہو گے، تو حقہ ملے گا جنت میں؟ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تو حقہ پیتے پیتے جنت میں چلا گیا، یعنی اللہ نے تیرے حقے پینے کے باوجود بھی تمہیں جنت دے دی اور تو جنت میں چلا گیا، تو ظاہر بات ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں ہر چیز جنت میں ملے گی جو تم مانگو گے، جس کا تمہارا جی چاہے گا۔ تو اگر وہاں چاہے گا
تو اللہ تعالیٰ تجھے حقہ بھی دے گا. لیکن ایک بات ہے اس کے اندر، وہ بات یہ ہے کہ وہ حقے کے اوپر جو پھول ہوتا ہے نا، جس میں پہلے گیٹی رکھتے ہیں، پھر تمباکو رکھتے ہیں، پھر اوپر آگ کے انگارے رکھتے ہیں، اور پھر نڑی سے اس کو کھینچتے ہیں، وہ دھواں پائپ سے نیچے جا کر پانی سے فلٹر ہو کر پھر نڑی کے راستے اس کے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے. تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں حقہ تو تجھے ملے گا، لیکن وہ انگار لینے کے لیے تجھے دوزخ میں جانا پڑے گا. اس کے لیے تمہیں دوزخ میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ جنت کے اندر آگ نہیں. تو اس لیے اس چیز کی عادت آپ ابھی سے ختم کر دیجئے جس کے لیے آپ کو کچھ دوزخ میں بھی جانا پڑے. اس کی عادت ابھی سے ختم کر دیجئے. سب سے پہلے آپ عقیدہ توحید کو ٹھیک کیجئے، اس کو ٹھیک کیجئے. اللہ کے سوا کسی کے آگے سر کو نہ جھکائیے. یہ صرف بندے کی توہین نہیں ہے، ہم غیر کے آستانے پر جھک کر نعوذ باللہ اللہ کی بھی توہین کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے ما قدر اللہ حق کا قدر، ان نابکاروں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کا اللہ استحقاق رکھتا تھا. یہ انہوں نے اللہ کو وہ رتبہ دیا ہی نہیں. جگہ جگہ جھکے پڑے ہیں. ابھی آپ دیکھو شور مچایا لوگوں نے علی مرزا سے، جی وہ جیت کے آ رہا ہے، وہ جیت کے آ رہا ہے. حالانکہ ہار جیت تو تب ہوتی ہے جب دو پہلوان لڑے ہوں، پھر جیت ہار ہوتی ہے. پہلوان لڑے ہی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں ہوا، تو جیت کیسے ہو گئی کہ جو باہر نہیں نکلا. تو محترم شاہین صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جو پیر عبد القادر جیلانی 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکال لیتا ہے، حنیف قریشی صاحب نے اس کو کیوں نہیں کہا پیر صاحب کو کہ علی مرزا کو باہر نکالو؟ 12 سال کی ڈوبی کشتی پیر صاحب نکال سکتے ہیں، تو علی مرزا کو یہ کمرے کے باہر کھڑا ہے، وہ اندر ہے، تو وہ اندر سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ اس لیے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. پھر وہاں سے ان کے بقول وہ جیت کے آیا. آگے آیا ہے ایک جگہ، کوئی بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے، ان کے قدموں میں بالکل ایسے گر گیا ہے جیسے آپ نماز میں سجدے میں گرتے ہیں، بالکل ایسے گرا ہوا ہے. اس عقیدے کا، ارے اگر تو، چلو تیرے بقول اگر تو جیتا بھی تھا نا، تو جتوانے والا کون ہے؟ پھر بھی تجھے مسجد میں آ کر اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن مشرک کے نصیب میں یہ چیز ہے ہی نہیں. مشرک کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا جب یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ نے جہاں ایک بات کہی، حالانکہ عربی میں جمع جو ہے کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے. پہلے واحد ہوتا ہے، اردو میں تثنیہ نہیں ہوتا، عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، اردو میں صرف واحد جمع ہوتی ہے. یا تو ایک ہوگا یا پھر 2 سے جمع شروع ہو جائے گی. عربی میں ایک ہوگا، پھر تثنیہ جو 2 ہوگا، پھر جمع جو کم سے کم 3 سے شروع ہوگی. اللہ نے کہا جب یونس مچھلی کے پیٹ میں گیا، فنادا فی الظلمات، ظلمت نہیں کہا، ظلمات. اللہ نے کہا کہ میرے یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی 3 اندھیروں میں پکارا. 3 اندھیروں میں، ایک اندھیرے میں نہیں، 3 اندھیروں میں. فنادا فی الظلمات، سیدنا یونس علیہ السلام نے ہمیں اندھیروں میں پکارا. رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ ڈیرہ غازی خان والو، کس کا نام آیا؟ اللہ کا. اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا
اگر یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، حالانکہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ اللہ کا پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا کشتی میں نے بنائی ہے، اس کشتی میں سوار ہو جا، اس کشتی میں سوار ہو جا۔ اور اب دیکھو اللہ رب العالمین کے فیصلے دیکھو، ہر چیز کا جوڑا جوڑا نر مادہ اس میں موجود ہے، حتیٰ کہ کتے بھی موجود ہیں، جب ہر چیز کا جوڑا ہے حتیٰ کہ خنزیر بھی موجود ہے، اور نہیں ہے تو پیغمبر زیادہ موجود نہیں ہے، پیغمبر کا بیٹا موجود ہے، کشتی میں کتے موجود ہیں، خنزیر موجود ہے، پیغمبر زیادہ موجود نہیں۔ کیوں؟ پیغمبر کا زیادہ، پیغمبر کا بیٹا مشرک ہے، پیغمبر کا بیٹا مشرک ہے، اور اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں جیسے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ارے آپ کتے کو بھی 2 دن روٹی ڈالے نا، تیسرے دن وہ آپ کو بھونکنا چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر آپ جائیں تو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے بغیر زنجیر کے، یہ سمجھتا ہے کہ اس نے 2 دن مجھے ٹکڑا ڈالا ہے۔ اور جس رب نے ماں کے بطن سے لے کر آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، قبر تک ساری زندگی کے لوازمات پورے کیے، آپ اسی کو بھونکنا شروع کر دیتے، اسی کو بھونکنا شروع کر دیتے۔ اللہ خود کہتا ہے، گلہ کرتا ہے، قد شتم ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، جب یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، جب یہ کہتا ہے کہ مریم اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہے، جب یہ کہتا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جب یہ کہتا ہے کہ فلاں نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا جز ہے، اس کا حصہ، اللہ نے ایک چھوٹی سی صورت ہے جسے اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی اس کو 1 دفعہ پڑھے تو اللہ 10 پاروں کا ثواب دیتا ہے، اور اگر اسے کوئی 3 دفعہ پڑھ لے تو اللہ پورے قرآن کا اجر دیتا ہے۔ اور وہ سورہ کون سی ہے؟ سورہ اخلاص۔ اس کے اندر ہے کیا؟ ساری توحید، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تثلیث کا سرے سے جڑی کاٹ کے رکھ، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے مگر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، تم تو پیدا بھی کیے گئے ہو اور آگے بھی تمہاری نسل چلنے والی ہے، تمہارے ماں باپ بھی ہیں، اوپر کی کڑیاں بھی ہیں، نیچے کی کڑیاں بھی ہیں، لیکن لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، رہا اس کی پاور اور اختیار کی بات تو کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے اکیلا۔ ارے قرآن کو ترجمے سے پڑھا کرو، قرآن دلوں کے زنگ اتارتا ہے، یقین مانیے یہ اتنی اللہ کو اتنی محبوب ہے یہ سورت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بات نہیں کر رہا، معاویہ بن معاویہ الموزانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فوت ہو گئے، اللہ کے رسول گئے، جنازہ پڑھایا، جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو جبریل سامنے آ گئے، گویا انہوں نے جنازے میں شرکت کی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل آپ؟ جی یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا لیکن میں اکیلا نہیں،
میرے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت آئی ہے اس معاویہ بن معاویہ المزنی کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کے جنازے میں 40 موحد بھی کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے میت کو بخش دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے جبریل سمیت، جبریل کی قیادت میں، اور جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا۔ آپ نے پوچھا جبریل اس میں کیا خاص بات تھی؟ کیا خاص بات تھی جو اللہ نے آپ کو بھی بھیجا، 70,000 فرشتوں کو بھی بھیجا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول کانا یقرأ قل هو اللہ احد ماشیا راکبا قائما او قائدا، یہ بیٹھا ہوتا، کھڑا ہوتا، سوار ہوتا، پیدل ہوتا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص کا ورد کرتا رہتا تھا۔ اللہ کو یہ ادا اس کی ایسی بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو 70,000 کی تعداد میں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا۔ رب تو آج بھی وہی ہے نا، رب تو نہیں بدلا، ہم بدل گئے۔ رب نہیں بدلا اور نہ ہی رب بدلے گا، لیکن وہ جذبہ، وہ ذوق، وہ شوق جو صحابہ کرام کے اندر رہا ہے، اگر ایمان کی وہی کیفیت، ہم صحابی تو نہیں بن سکتے لیکن نقل تو کر سکتے ہیں نا، کاپی تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر ہم صحابہ کا جذبہ رکھ کر اللہ کے آگے، اور آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف اللہ کے آگے رونے کی عادت ڈال لیں، یقین مانیے دنیا کے جتنے راکی ہیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ بس رشتہ اللہ سے جوڑیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا آپ کے کپڑے کیسے ہیں، واسکٹ پہنی ہے کہ نہیں پہنی ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے کہ نہیں ہے، آپ کا رنگ گورا ہے کہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ آپ دیکھیں ابو لہب گورا تھا، چٹا تھا، سرخ، آگ کے انگارے کی طرح۔ اس کی ماں اسے ابو لہب کہتی تھی کہ میرا بیٹا تو شعلے جیسا ہے، آگ جیسا ہے۔ اور بلال کالا تھا، رنگ کا کالا ہے۔ اور آج ابو لہب کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اور حضرت بلال کے لیے اللہ کے رسول اللہ جب معراج سے واپس آئے، آپ نے فرمایا بلال مجھے ایک بات بتاؤ، تم کیا عمل کرتے ہو؟ پہلے تو میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی، پھر نظر اٹھا کے دیکھا تو تو میرے آگے آگے چل رہا تھا، جنتوں میں چل رہا تھا، اور رشتہ بھی نبی سے کوئی نہیں۔ ابو لہب کا رشتہ بھی ہے، وہ چاچا بھی ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا اس کا رشتہ کس سے ہے، بلڈ ریلیشن اس کی کس سے ہے، کس سے نہیں ہے۔ بلال کا کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے اس محبت کے جو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی موجود تھی، اس کے سوا اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن اللہ نے جنتیں عطا کی۔ میں ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں قحط سالی آئی۔ قحط سالی آئی تو لوگوں نے نماز استسقاء کے لیے باہر، شہر سے تھوڑا باہر میدان میں نکل کر نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی۔ گورنر جو اس وقت کا گورنر تھا اس نے نماز پڑھائی۔ اس وقت گورنر بھی عالم فاضل، داڑھیوں والے، مولوی ٹائپ اسی طرح ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اب سیاست الگ ہے اور دین الگ ہے، وہ دین اور حکمرانی اور یہ سیاست سب ایک چیز تھی۔ وہی ممبر کا ایک خطیب ہوتا تھا، وہی مصلی کا امام ہوتا تھا، وہی عدالت کا قاضی ہوتا تھا، وہی فوج کا کمانڈر ہوتا تھا، وہ ایک ہی بندے سارے کام کرتا تھا اور سارے کاموں کا وہ اہل بھی ہوتا تھا۔ تو امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ مدینے میں قحط سالی ہوئی اور بارش نہیں ہو رہی۔ میں لوگوں نے جب نماز استسقاء پڑھی، سارا دن نکل گیا، بارش نہیں ہوئی۔ رات کو میں
مسجد میں گیا کہ میں کچھ نفل پڑھتا ہوں، جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی۔ مسجد میں چراغ نہیں تھا، بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، اور دیا بھی لوگ غربت کی وجہ سے صرف نماز کے ٹائم پر کوئی اگر پیسہ ہوتا تیل ڈال کے جلا لیتے، ورنہ وہ بھی اندھیرے میں پڑھ لیتے۔ میں مسجد کے کونے میں ونڈو بھی تھی، کھڑکی میں پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جتنی اللہ نے توفیق دی میں نے نفل پڑھی، اور اس کے بعد میں تسبیح پڑھنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، اندھیرا تھا، میں پہچان نہیں سکا کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنے اوپر شال اوڑھی ہوئی تھی، وہ مسجد کے اندر آیا، اس نے 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھاتے ہی اس نے اتنا ہی جملہ کہا کہ یا اللہ، تیرا مدینہ پیاسا ہے، تو انہیں پانی کیوں نہیں دیتا؟ تیرا مدینہ پیاسا ہے، تو انہیں پانی کیوں نہیں دیتا؟ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، میں نے بادلوں کے گرجنے کی آواز سنی، اور وہ گرجے اس کا دوسرا جملہ کہنے سے پہلے برسنا شروع ہو گیا۔ یہاں تو ہمارے یہاں تو مشہور ہے نا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، لیکن وہ برسے۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ وہ شخص جو دعا مانگ رہا تھا، اس نے جیسے ہی بادلوں کی گرج اور بارش شروع ہوئی، اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی اور رونا شروع کر دیا، اور کہا اللہ، میرے اندر ایسی کیا بات ہے کہ میں جب بھی تجھ سے کچھ کہتا ہوں تو فوراً مان لیتا ہے؟ میرے اندر ایسی کیا بات ہے، میں جب بھی کچھ کہتا ہوں تو مان لیتا ہے؟ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے لیے ایک محبت پیدا ہو گئی کہ یار یہ تو اللہ والا ہے، اس سے دوستی کرنی چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ یہ کون ہے، کیا کام کرتا ہے، کدھر رہتا ہے۔ کہتے ہیں اس سے بڑی عجیب بات پھر میں نے یہ دیکھی کہ کچھ دیر کے بعد مؤذن آیا مسجد کے اندر، اندھیرا ابھی بھی ہے، اور ویسے بھی اللہ کے رسول کی سنت بھی یہی ہے، اندھیرے میں آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اندھیرا ہوتا تھا۔ یہاں تو لوگوں کی نماز شروع ہونے سے پہلے ہی چاندنا ہوتا ہے، وہ نماز ختم ہونے کے بعد بھی اندھیرا ہوتا تھا۔ مؤذن آیا، اور مؤذن جب آیا تو اس نے اذان دی، اور یہ شخص خاموشی سے شال اوڑھ کر مسجد سے باہر نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ میں حیران بیٹھا تھا کہ تہجد تو نفل ہے، یہ فرض ہی نہیں ہے۔ مؤذن نے اذان دی ہے فرض نماز کے لیے، یہ نفل پڑھ رہا ہے، فرض نہیں پڑھ رہا، اور اذان ہوتے ہی مسجد سے نکل گیا، جبکہ حدیث میں آتا ہے اذان سن کر شیطان مسجد سے بھاگتا ہے۔ اور یہ مسلمان ہے، اور پھر اللہ سے اس کی اتنی دوستی ہے کہ یہ اللہ سے کہتا ہے تو اللہ مان لیتا ہے۔ یہ عجیب، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ دیر کے بعد لوگ اذان کے بعد مسجد میں آنا شروع ہوئے۔ جب مسجد میں آنا شروع ہوئے تو جب 4-5 لوگوں کا جتھا اندر آیا نا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے بیچ میں وہ شال والا شخص وہ بھی اندر آ گیا۔ اب میں نے اپنے طور پر یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ صرف اپنی تہجد کو چھپانے کے لیے یہ باہر نکلا تھا، کہ کوئی یا مؤذن یا کسی کو بھی یہ پتہ نہ چلے کہ میں اذان سے پہلے ادھر آ کے بیٹھا تھا۔ باہر اس لیے نکلا ہے تاکہ باہر والے لوگ جب اندر آئیں تو وہ بھی انہی کے ساتھ گھل مل کے اندر آ جائے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جس طرح وہ ابھی آئے ہیں یہ بھی ابھی آیا ہے۔ وہ آیا، اس نے نماز پڑھی، جب جماعت ہوئی اس نے نماز پڑھی۔ کہتے اب میری نظریں اسی بندے پر ٹکی ہوئی ہیں۔ نماز ہو گئی، لوگ نکلنا شروع ہو گئے، یہ بھی نکلا، اور میں بھی خاموشی سے اس کو بتائے بغیر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں چلتا گیا، آبادی ختم ہو گئی، اور جنگلات کا تھوڑا ایریا آیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ویرانہ ایک میدان آیا، اس میدان کے اندر کچھ خیمے لگے ہوئے تھے، جو کپڑے کے، جو خانہ بدوش بناتے ہیں نا، لکڑی اور کپڑے کا تمبو سا بنا لیتے ہیں، خیمے لگے ہوئے تھے۔ یہ ایک خیمے کی طرف گیا، میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ خیمے کے اندر گھس گیا، میں باہر رک گیا۔
چونکہ اخلاقاً کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جانا مناسب نہیں تھا. میں نے باہر کھڑے ہو کر پوچھا کہ بھائی کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے کہا اندر کوئی نہیں ہے، آ جاؤ. میں اندر چلا گیا. میں نے دیکھا کہ بس ایک بیٹھنے کی کوئی چٹائی بچھی ہوئی ہے اور میں بھی ایک طرف کونے میں. اس نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ، میں بھی بیٹھ گیا. بات کوئی نہیں ہوئی، نہ وہ مجھ سے بات کر رہا ہے نہ میں بات کر رہا ہوں. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کچھ کہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کچھ کہے. اسی خاموشی میں نے اس کے خیمے میں چاروں طرف نظر ڈالی، کچھ چیزوں کا جائزہ لینے لگا کہ مجھے کچھ آئیڈیا ہو کہ یہ بندہ کون ہے اور پیشے کے لحاظ سے کون ہے. میں نے دیکھا کہ کچھ پرانے کچھ نئے چمڑے کے ٹکڑے، دھاگا سلائی والا اور سوئی، یہ چیزیں مجھے ملی. تو مجھے آئیڈیا یہ ہوا کہ یہ پیشے کے لحاظ سے یہ شخص موچی ہے. پیشے کے لحاظ سے یہ شخص موچی ہے. اور میرا یہ جو گمان تھا اس وقت یقین میں تبدیل ہو گیا کہ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی پوچھا کہ بھائی کیا آپ کو جوتا ٹکوانا ہے؟ جوتا ٹکوانے آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں جوتا نہیں ٹکوانے آیا ہوں. تو پھر آپ کیا لینے آئے؟ تو میں نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھ سے دوستی؟ میں تو ایک معمولی موچی ہوں، مجھ سے تو دوستی کرے گا؟ اس نے کہا ہاں، رات جو تو نے مسجد میں آ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے پھر بارش برسائی، اس سے میرے دل میں تیری محبت پیدا ہو گئی. امام محمد بن منقدر کہتے ہیں جیسے میں نے اس کو رات والی بات بتائی، اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا. ایسے ہو گیا جیسے کوئی میرا عیب کسی کے سامنے آ گیا. ایسا وہ انکار کرنے نہیں وہ کسی اور کو دیکھا ہوگا اندھیرے میں تو بس گناہگار سا انسان ہوں. میں نے کہا نہیں، میں نے تمہیں دیکھا، یہی شال تھی، یہ تھا وہ تھا. اور نہیں بھائی نہیں، مجھے نہیں دیکھا. خیر میں بولے نکل آیا. اگلے دن میں پھر آیا مسجد میں کہ اسی طرح تھوڑا روز ملوں گا تو تھوڑی دوستی ہو جائے گی. آخر جب بار بار آؤں گا، ملوں گا، بات کروں گا تو یہ بھی آخر راضی ہو جائے گا. لیکن اب میں جو دوسری رات آیا وہ بندہ نہیں آیا. اذان ہوئی وہ نہیں آیا، نماز ہوئی وہ نہیں آیا. نماز ہو گئی، میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو، تو میں تو اس کا اب گھر دیکھ آیا ہوں، تو آج ایسا کرتا ہوں چلو اس کی عیادت ہی کر لیتا ہوں. میں مسجد سے نکلا اور اس کے گھر چلا گیا. وہاں گیا تو جھونپڑی نہیں ہے اس کی، وہاں جھونپڑی نہیں. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو جو دوسری جھونپڑیاں تھیں، ایک جھونپڑی کے بعد ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اس سے پوچھا اماں یہاں ایک جھونپڑی تھی، وہ جھونپڑی بھی نہیں ہے اور جھونپڑی والا بھی نہیں ہے. اس اماں نے کہا کل کیا آپ آئے تھے اس کے پاس؟ میں نے کہا ہاں کل میں آیا تھا اس کے پاس، لیکن کل میری ملاقات ہو گئی تھی. بولے تو نے اس کو کیا کہا تھا؟ کہا نہیں میں نے تو کہا میں اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنا چاہتا ہوں. بولے بس اتنا کہا؟ جیسے تو بولے کل اس کی جھونپڑی سے نکلا نا، یہ فوراً اس نے اپنی جھونپڑی خیمہ اٹھایا، اب اس کو رسی باندھی اور اپنے گدھے پہ سوار کیا اور خود بھی ہمیں کچھ نہیں بتایا کہاں گیا ہے، وہ یہاں سے چلا گیا. امام محمد بن منقدر کہتے ہیں اس کے بعد میں جب تک زندہ رہا اس کو مدینے میں، مدینے کے باہر، آس پاس جہاں بھی مجھے موقع ملتا میں اس بندے کو تلاش کرتا رہا، لیکن وہ بندہ نہیں ملا. ڈیرہ غازی خان والوں، میں آپ کو یہ واقعہ سنا کے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ موچی ہے جس کو آپ رشتہ دینا بھی پسند نہیں کرو گے اور رشتہ لینا بھی پسند نہیں کرو گے کہ میری نسبت موچیوں سے ہو. لیکن اللہ کے ہاں اس کی قیمت دیکھو. پورا مدینہ اور گورنر نماز استسقاء پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ بارش نہیں دیتا، اور وہ موچی رات کو آ کے اللہ سے کہتا ہے بارش دے. اللہ نے جل تھل بارش برسا دی. اللہ یہ نہیں دیکھتا آپ کا
کا رنگ کیا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کے کپڑے کیسے ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تو میرے لیے مخلص کتنا۔ بس یہ اخلاص اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو دعوت دی ہے۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اے میرے بندے کیوں گلا کرتا ہے کہ میرے تیری فریاد کو، تیری دعاؤں کو میں سنتا نہیں، مانتا نہیں؟ میرے بندے میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ تو صحیح، ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، ارے ندامت کے دو اشک بہا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، دست سوال اٹھا تو صحیح، ارے طلب کا دامن میرے سامنے پھیلا تو صحیح۔ میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارا کرو، جب بھی دکھی ہوتے ہو، ضرورت مند ہوتے ہو، اللہ کے رسول سے اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے محبوب اگر آپ کہو تو میں مدینے کا اونٹ پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الہ العالمین مجھے صبح کو اتنا دے کہ شام کو پھر تجھ سے مانگنا پڑے، شام کو اتنا دے کہ صبح پھر تجھ سے مانگنا پڑے، اس لیے کہ تجھ سے مانگنے کی لذت، تجھ سے مانگنے کی عادت میری یہ زندگی بھر کبھی ختم نہ ہو۔ مسلمانوں اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، نرے وہابی نہ بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے مانگا کرو۔ امام کچھ کہے، مقتدی کچھ کہے، مفتی کچھ کہے، آپ مسجد میں نہ مانگیں لیکن گھر میں بیٹھ کر مصلی بچھا کر اللہ کے حضور مانگا کیجئے، مانگنے کی عادت ڈالیے، پھر دیکھیے رب العالمین کی طرف سے آپ پر رحمتوں کی برکھا کیسے برستی ہے، آپ کے بچوں کی نوکریاں کیسے لگتی ہیں، آپ کی بچیوں کے رشتے رب العالمین جہاں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے، رب العالمین محض آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں وہاں سے رشتے بھیجے گا جو آپ کے تصور بھی نہ ہوں گے۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے، روٹھے ہوئے رب کو منائیے، اور اس کو منانے کے لیے توحید سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ شرک سے توبہ کیجئے، توحید کو اپنائیے، پھر اسے منائیے، پھر لطف و کرم پائیے، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین آپ پر کیسے مہربان ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔